آئے ہم پالیٹکس میں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے کام کر سکیں اور خدمت کر سکیں. ہسٹری آپ اب ویسی بھی دیکھ لیں, جو ہمارے والد نے یہاں پر کام کیا ہے مانسرا میں, وہ کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کرتے ہی رہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم یہیں پر اسی طرح کام کریں جس طرح ہمارے والد نے کیا تھا. آپشنز ہمارے پاس دو تھی, یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاتے, وہاں پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ہے. ایک سال میں ہم نے یہاں یہی آبزرو کیا کہ لوگوں کے جو مسائل تھے اور جو لوگوں کی چیزیں تھیں, وہ لوگ آج بھی ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں کام کے لیے. کبھی کوئی بندہ آ جاتا ہے بابا کے ریفرنس سے کہ کام کرا دیں. ہم کتنے لوگوں کو کہہ سکتے تھے کتنے کام ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں ہو سکتے ہیں. تو مین مقصد یہ ہے جی, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مچھلی نہیں دینی لوگوں کو جال دینا ہے. کہ آپ ایک دفعہ مچھلی دے دیتے ہیں, لوگ کھا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن جال دیں گے تو وہ خود پکڑیں گے بھی اور سیکھ بھی لیں گے. مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے کس طرح آگاہی دینی ہے. ہم عورتوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں میجورٹی آف جو مانسرا کے لڑکے ہیں اور جو ینگ خواتین ہیں وہ مانسرا سے باہر کام کر رہے ہیں. اسلام آباد دیکھ لیں, یہاں کی میجورٹی یوتھ اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے یا باہر جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, آپ پاسپورٹ آفس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر ہفتے 5 لاکھ پاسپورٹ بن رہا ہے. وہ کس وجہ سے بن رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے بن رہا ہے کہ لوگ یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس یہاں پر وسائل بھی نہیں ہے, چیزیں بھی نہیں ہیں. ہم تو مانسرا میں آئی اس کام کے لیے کہ انشاءاللہ یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ آگے دیکھتے جائیں گے. ہم زیادہ وعدے پہلے نہیں کرتے, بعد میں آپ ہماری پرفارمنس دیکھیں گے, اس کے بعد بات ہوگی. اور میرا مقصد پالیٹکس میں آنے کا ایک ہی تھا جی, کہ ہم نے نہ کسی پارٹی کو ٹکٹ کے لیے اپروچ کیا ہے نہ کہا ہے. ہم خود ہی آزاد اس میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے مشورہ کیا, اپنے قریبیوں سے. اس کے بعد ہم نے کہا ہم پالیٹکس میں انشاءاللہ خود آئیں گے, لوگوں کے مسئلے بھی. میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ٹی وی کے ساتھ جن کا تعلق ہے, مجھے اس چیز کا اس لیے احساس ہے کہ بیفور کہ میں یہ عاصم کی کیمپین کے حوالے سے, منشور کے حوالے سے, اور یہ کیوں ایز اے فیملی ڈیسیژن لیا گیا اس پہ بات کروں. آپ کو شاید یاد ہو, یہاں پہ میرے سینئرز بھی بیٹھے ہیں, جونیئرز بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو اس علاقے میں آج سے 2010 میں HCP کے نام سے, hazara.com.pk کے نام سے میں نے ایک آن لائن چینل شروع کیا تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ ادھر کافی آن لائن ڈیجیٹل چینلز کا ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن ہم نے دیکھی اس پورے علاقے میں, کہ ہمیں پرنٹ میڈیا میں وہ کوریج نہیں ملتی تھی اس علاقے کو, یا جو مین سٹریم میڈیا میں. لیکن ماشاءاللہ اب میں جب دیکھتا ہوں یہ سارے چینلز کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو فرسٹ آف آل ہیٹس آف کہ یار یہ جو ڈیجیٹل میڈیا, آن لائن پرنٹ میڈیا کو آن لائن ہر بندے نے اپنے خود اپنی مدد آپ کے تحت اس کو لے کے گیا. تو میں آپ سب کو اس کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل سائڈ ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اور اجاگر کریں, علاقے کے مسائل کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. سیکنڈلی, جس مقصد کے لیے آج آپ کو تکلیف تھی کہ عاصم چھوٹا بھائی ہے میرا, اور بابا شیراز محمود قریشی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی برسی آ رہی ہے 8 تاریخ کو. دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا, اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلے گئے. 1 سال ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور اس سال میں ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہی از نو لانگر ود اس. اور بابا کا بڑا ڈفرینٹ سٹائل تھا, وہ میں ان کو کہتا ہوں ہی واز درویش آف مانسرا. وہ جب لوگوں کی بات کرتے تھے تو ان کو کوئی ٹیکنالوجی, کوئی مائک, کوئی کی بورڈ, کوئی فون, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. وہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بہترین میموری دی تھی کہ وہ ہر ایک کا نام, ہر گھر کے اندر یا جس جنازے میں وہ جاتے تھے اس گھر کی پوری صورتحال ان کو معلوم تھی. جب وہ گئے اس کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا اور کام لینے بھی تھے. اور وہ ابھی یہاں پہ موجود ہوتے تو ان کا جو طرز عمل تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں دی تھی, اور ایک خوبی ان کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ, میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, حقوق العباد سب سے آگے ہے. اور یقین کریں کہ اس پہ آج تک ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور اس پہ اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ان کے مشن کو دیکھا گیا تو ایک نان پروفٹ سائٹ تھی جو ویلفیئر, اللہ کی مخلوق کی مدد, وہ آپ نے دیکھا وہ شیراز محمود قریشی ویلفیئر کی آرگنائزیشن میں ہماری جتنی توفیق ہے, جتنی حیثیت ہے, چپ چاپ کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اور اس میں جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ, جو لوگ پردے کے پیچھے ہیں وہ ان کا بہت شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لیے اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت وہ بے روزگاری کا ہے. بے روزگاری آپ کا مقابلہ اس وقت, ادھر کئی لوگ اچھا کام کر بھی چکے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں, لوگوں نے بہت لوگ آزما بھی لیے ہیں, لیکن اس وقت یوتھ آگے آنی چاہیے, چاہے جس پارٹی سے بھی ہو, چاہے آزاد ہو کسی پارٹی سے بھی ہو. لیکن وی نیڈ ٹو, جیسے اس ٹیبل کے ارد گرد ماشاءاللہ ایک یوتھ ریپرزینٹ ہوئی بھی ہے, تو وائی ناٹ ان پشاور
وائی ناٹ ان اسلام آباد. تو ہم نے اسی سلسلے میں جب دیکھا کہ علاقے کی جو محرومیاں ہے, ادھر علاقے کے پانی, بجلی, گیس, سڑکیں, ٹرانسفارمر, یہ ساری زندگی آپ سنتے رہے, لیکن ایک یوتھ کی شکل میں جب عاصم سے بھی مشورہ کیا, کچھ لوگوں سے مشورہ کیا, اپنے چاہنے والوں سے, بابا کے دوستوں سے, تو ایک چیز سامنے آئی کہ یار آپ بے شک یہ جو منشور ہے اس میں 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. نمبر 1, ہم سب سے پہلے یہ جو منشور ہے, ابھی آپ کو یاسر فارورڈ بھی کر دے گا, اس میں ہم نے کہا ہم سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کا دفاع کرنا, وہ سب سے پہلے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے بابا شاہ اسماعیل شہید اس وقت وہ ٹرسٹ بنایا تھا, بالاکوٹ کی بات اس وقت ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے بالکل بغیر کسی لالچ کے بالاکوٹ کا کیس لڑا. اس کے بعد جو ادھر کالا یرکان کا انجیکشن 70,000 روپے میں ملتا تھا, اس وقت 6,000 روپے کا وہ انجیکشن ہے. جاوید چودھری سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد ان کی بالاکوٹ کالج کے اندر لوگوں کی تقرریاں کرنا, ان کے اندر اسامیاں پیدا کرنا, پولیس کے ساتھ جو ان کا تعاون تھا, ان کو کسی عہدے کی, کسی ایم پی اے شپ کی ضرورت نہیں تھی, آفر بھی ہوئی. لیکن اب کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ڈفرنٹ آ گیا, اب یہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں یہ پشاور میں سنے جا رہے ہیں یا نہیں, یا وہی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے صوبہ ہزارہ کے لگا دیا جاتا ہے ہر الیکشن ایئر میں. تو بات وہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت یہاں سے برین ڈرین ہے. مانسرا کا نوجوان یا تو دبئی بھاگتا ہے یا سعودی عرب بھاگتا ہے, اس سے زیادہ اس کی اسلام آباد تک بھاگ دوڑ ہے. تو جو سب سے بڑا منشور جو عاصم اور پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوا وہ ہے ان امپلائمنٹ, اور اس کو امپلائمنٹ کو انیبل کیا جائے, یہاں کے لوگوں کو وہ سکلز دی جائیں جو اس وقت بچہ اسلام آباد, کراچی, لاہور یا دبئی میں بیٹھ کے لے رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں جی جہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں اس میں ساتھ ایک انٹرنیٹ بھی ڈال دیں. سب سے پہلے ایک انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سکلز کا منشور دیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کی رسائی دی جائے. انٹرنیٹ کی رسائی ہوگی تو یہاں پہ صحت, جس کا ابھی تک ہم نے 10% بھی اس علاقے نے اس کا فائدہ نہیں لیا. صحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئے, ہم نے صرف جا کے وہاں پہ ایک کڑھائی چکن کھایا اور واپس ہو لیے, ناران کے 2 ہوٹلوں میں رکے اور واپس ہو لیے. آپ دیکھیں اس وقت کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, اس میں کتنی لوکل ریپرزنٹیشن ہے. اس میں جو لوکل ہوٹلز ہیں وہ زیادہ تر ہوٹلز لوکلز کے ہیں یا باہر کے ہیں. اس میں جو ٹیکس ہے, بیڈ ٹیکس سے لے کے جو وہ ایکسائز کو ٹیکس دے رہے ہیں, ان کی کیا وہاں کے لوکل ایشوز ہیں, وہ ابھی تک پشاور میں نہیں سنیں گے. جتنا کام ہوا ہے وہ ہزارہ کے اس پار ہوا ہے, لیکن ادھر خالی باتیں ہوئی ہیں ابھی. تو اگر آپ امپلائمنٹ, آپ صحت اور انصاف, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس علاقے میں ٹیلی میڈیسن کا کام, اس وقت اگر کسی نے جا کے دیکھنا ہے ڈاڈر مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 4 سال سے ہم رن کر رہے ہیں. جی اس کے علاوہ 15 ٹیلی میڈیسن سینٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جس میں خواتین اور بچے, جتنے یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے, آپ اور میں تو کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ان کی گھر کی دہلیز سے کال سینٹر پہ اور تھرو موبائل وہ ڈاکٹرز دیکھ رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹرز, جو بہت بڑی نعمت ہے. ابھی بھی جو DHQ کی حالت ہے جو ہم نے دیکھی ہے, ادھر کتنے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس ہوتے ہیں, ادھر آپ اس وقت ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کو بھاگنا پڑتا ہے ایوب میڈیکل کالج. گلگت سے لے کے ابھی تک یہ فرسٹ ٹرشری ایوب میڈیکل کالج آتا ہے. یہ مانسرا جو اس وقت ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, جس میں ہر دوسرے گھر سے لوگ باہر ہیں, وہ وہاں سے دینار بھی بھیج رہے ہیں, ریال بھی بھیج رہے ہیں, ڈالرز بھی بھیج رہے ہیں, لیکن یہ علاقہ خود کوئی جاب پروڈیوس نہیں کر رہا سوائے ایگریکلچر کے. تو اگر ہم ایگریکلچر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے لے کے جائیں, ہوٹلنگ انڈسٹری اور سیاحت کو ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے لے کے جائیں, اور صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو ہم عاصم کی قیادت میں پشاور میں آپ کا ایک لوکل ریپرزنٹیٹو ہو جو یہاں کے علاقے کی بات کرے, لاجک کے ساتھ بات کرے, آپ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اور آپ میک شور کریں آپ نے ووٹ جس کو بھی دینا ہے. میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, ماشاءاللہ اس وقت یہ جتنے ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آن لائن دیکھ رہے ہیں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سب جس وقت ایک انالیسس کریں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ووٹ دیے, جتنی فرسٹریشن آپ فیس بک ٹویٹر پہ, ہم نہ کسی کو ہم 10 دفعہ جھک کے ملیں گے. جو جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, جو نہیں بھی لڑ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے سب عزت دار ہیں, ہمارے والد کے دوست رہے. بابا نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, ہم بھی لے کے چلیں گے. لیکن ایک چیز جو اب آئی تھنک اٹس انف از انف, کہ ایک ینگ پڑھی لکھی قیادت آئے جو آپ کو آ کے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے, اور جو آ کے آپ کو بتائے آپ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے موقع دیا ان کا کچھ کام دیکھنے کا پچھلے 5 سال میں. اس وقت اگر میں پشاور اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے
یا نیشنل اسمبلی پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے, یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے, آپ ان اپنے حلقوں کے جو ایم این ایز ممبرز کی پرفارمنس نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے کتنے پوائنٹ آف آرڈرز پہ بات کی, اس علاقے کے لیے اچھے کام بھی کیے, لیکن میرا خیال ہے کہ دیر از مور دیٹ کین بی ڈن. اتنی سی بات کرنی تھی. اور یہ جو منشور ہم نے لکھا ہے, منشور صرف لکھنے کے لیے, دیواروں پہ لگانے کے لیے نہیں ہے. منشور واقعی جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں, ان 3 چیزوں پہ کھڑے ہو کہ وہ ریزلٹس دکھائے جائیں, باقی فیصلہ عوام پہ چھوڑیں. عوام اس وقت ماشاءاللہ بچہ جانتا ہے. تو یہ اس علاقے میں جو شیراز محمود قریشی کی کنٹریبیوشن ویلفیئر میں تھی, لوگوں کے ساتھ تھی, ایجوکیشن میں تھی, جتنے ہمارے مدارس ریلیجس, وہ ہمارا فرض ہے. لیکن جو پالیسی لیول پہ جو ڈیسیژنز ہونے ہیں, جو آپ نے پالیسی لیول پہ اس علاقے کے لیے جو جابز کریٹ کرنی ہے, کیونکہ سرکار سے آپ کوئی امید نہ رکھیں, یہ جابز لوکل لوگوں نے لگانی ہے. یہ جو لوکل لوگوں کے ایشوز ہیں, ان کو اگر ہم ریز کریں گے اس علاقے کے, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت بھی ڈالے گا اور ہم اپنے لیے خود یہ وسائل پیدا کریں گے. اتنی بات کر کے میں چاہوں گا کہ عاصم سے آپ جو کوشچن آنسر کرنے ہیں, عاصم اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا شکریہ جو آپ سب آئے. میں تو جی بس چیدہ بات کروں گا. عمر بھائی نے ساری باتیں آپ کو منشور بھی بتا دی ہے. ہم تو لوکل لیول پہ بات کروں گا, جو لوکل لیول پہ مانسرا کے مسئلے ہیں. آئے ہم پالیٹکس میں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے کام کر سکیں اور خدمت کر سکیں. ہسٹری آپ ویسی بھی دیکھ لیں, جو ہمارے والد نے یہاں پر کام کیا ہے مانسرا میں, وہ کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کرتے ہی رہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہم یہیں پر اسی طرح کام کریں جس طرح ہمارے والد نے کیا تھا. آپشنز ہمارے پاس 2 تھی, یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاتے, وہاں پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ہے. 1 سال میں ہم نے یہاں یہی آبزرو کیا کہ لوگوں کے جو مسائل تھے اور جو لوگوں کی چیزیں تھیں, وہ لوگ آج بھی ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں کام کے لیے. کبھی کوئی بندہ آ جاتا ہے بابا کے ریفرنس سے کہ کام کرا دیں. ہم کتنے لوگوں کو کہہ سکتے تھے کتنے کام ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں ہو سکتے ہیں. تو مین مقصد یہ ہے جی, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مچھلی نہیں دینی لوگوں کو جال دینا ہے. کہ آپ ایک دفعہ مچھلی دے دیتے ہیں, لوگ کھا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن جال دیں گے تو وہ خود پکڑیں گے بھی اور سیکھ بھی لیں گے. مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے کس طرح آگاہی دینی ہے. ہم عورتوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں میجورٹی آف جو مانسرا کے لڑکے ہیں اور جو ینگ خواتین ہیں, وہ مانسرا سے باہر کام کر رہے ہیں. اسلام آباد دیکھ لیں, یہاں کی میجورٹی یوتھ اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے یا باہر جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, آپ پاسپورٹ آفس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر ہفتے 5 لاکھ پاسپورٹ بن رہا ہے. وہ کس وجہ سے بن رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے بن رہا ہے کہ لوگ یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس یہاں پر وسائل بھی نہیں ہے, چیزیں بھی نہیں ہیں. ہم تو مانسرا میں آئی اس کام کے لیے کہ انشاءاللہ یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ آگے دیکھتے جائیں گے. ہم زیادہ وعدے پہلے نہیں کرتے, بعد میں آپ ہماری پرفارمنس دیکھیں گے, اس کے بعد بات ہوگی. اور میرا مقصد پالیٹکس میں آنے کا ایک ہی تھا جی, کہ ہم نے نہ کسی پارٹی کو ٹکٹ کے لیے اپروچ کیا ہے نہ کہا ہے. ہم خود ہی آزاد اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے مشورہ کیا, اپنے قریبیوں سے. اس کے بعد ہم نے کہا ہم پالیٹکس میں انشاءاللہ خود آئیں گے, لوگوں کے مسئلے بھی حل کریں گے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بات کہوں, یہ تو آپ لوگ انشاءاللہ گراؤنڈ پہ خود دیکھیں گے. جب ہم ایک دفعہ گراؤنڈ پہ آئیں گے, لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے اور لوگ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز میں کہ ینگ آنے چاہیے اور ینگ آ کے یہاں پر کام کریں. اور منشور کی جو بات ہے وہ تو لکھی لکھائی بات ہے, وہ تو عمر بھائی نے آپ کو بیان بھی کر دیا. انشاءاللہ ہم منشور پہ پورا کام کریں گے. پانی کا مسئلہ ہے, قبرستان کا مسئلہ ہے, یہ تو لوکل مسئلے ہیں جو BC لیول پہ ہم چاہتے ہیں ان مسئلوں کو ہم اسی طرح اجاگر کریں. پانی کا مسئلہ ایک دن میں نہیں بنا ہے. پانی کا مسئلہ پچھلے 5 سال میں کام ہوتا تو آج پانی کا یہ حال ہی نہ ہوتا. پہلے کسی نے اس پہ کام کیا ہوتا تو آج یہ مسئلے نہ بنتے. ہمارے مانسرا میں ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے. آپ نیچے ٹھاکرا اسٹیڈیم میں دیکھیں, ادھر ہی فٹ بال ہو رہا ہے, ادھر ہی کرکٹ ہو رہا ہے. میں خود افتتاح پہ گیا ہوں. ان لوگوں کے مسئلے یہ ہیں, ہم یہاں پر کام کس طرح کریں. تو بیسیکلی تو جی ہم آج خدمت کی اس کے نیت سے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ نیت اللہ جانتا ہے کہ ہم کس لیے پالیٹکس میں آئے ہیں. اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ ان لوگوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے جو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑے ہیں؟ دیکھیں عوام میں آپ مقبول ہونے, اب والد صاحب پیش کر رہے ہیں جی, لیکن یہ حادثہ تو آپ کو تعارف کا لگ جائے گا. یہ عوام کس طرح, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی, والد صاحب کو کیچ نہیں کر رہے. والد صاحب بھی میری تھے, ہم نے والد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے 30 سال. انشاءاللہ تو والد صاحب جب یہاں پر تھے تو ہم بھی والد صاحب کے ساتھ یہیں کام کر رہے ہیں. آپ بے شک اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں تک ہماری پہنچ تھی ہم وہاں تک والد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, اور مانسرا کی عوام کے ساتھ. اس میں ایک چیز ایڈ کروں, آپ کا کوشچن یہ ہے نا جی کہ مقابلہ لوگوں کے بالکل دیکھیں,
मुकाबला इनसे बड़ा है। मुकाबला इनसे बड़ा है। वो क्यों बड़ा है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। ये जितने लोग हैं ना जी, ये हमारे भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनके साथ मुकाबला बंदा करे लॉजिक पे। मुकाबला आपका इस वक्त बेरोजगारी के साथ है। आप देख लें मानसरा से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, आप ये देख लें मानसरा में कितने डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ की बच्चियां इस वक्त स्वाय उस्तानी बनने के या बैंक के अलावा। मुकाबला बेरोजगारी के साथ है, मुकाबला हेल्थ केयर का है जी, कि मुकाबला आप ये देख लें किंग अब्दुल्ला का हॉस्पिटल आपके सामने है, हमारा मुकाबले ये है जी। तो सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे अल्लाह ताला हार जीत अल्लाह के हाथ में है, बंदा फुल टिका के अपनी एफर्ट करे जी। बाकी इंशाल्लाह ये हम भी इधर ही हैं, ये भी इधर ही हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे। कोई ऐसी कोई कश्मीर की हम जंग नहीं लड़ने जा रहे। हमारा जो माशाल्लाह जो आइडिया जो बाबा का, बेलोस बेगर्ज और पेट में रिस्के हलाल, अल्लाह करे बस that's it। बात ये है कि आप समाजी जदोजहद से सियासी जदोजहद, क्योंकि बाबू साहब जो है वो समाजी जदोजहद कर रहे थे, तो आप नहीं समझ रहे कि अगर सियासी जदोजहद में बहुत से लोग आपके मुखालिफ भी होंगे, तो इन सारी चीज़ों को जो बाबू साहब के साथ जुड़े हुए थे, इन सारी चीज़ों को किस तरह कवर करेंगे? सर देखें, सियासी समाजी ये दोनों अलग-अलग। मैंने आपके आने से पहले भी मैंने कहा बाबा वाज मोर इनटू हुकूक अल-इबाद, वो कहते थे हुकूक अल्लाह हुकूक अल-इबाद दोनों इंपॉर्टेंट है। सियासी समाजी मुखालफीन अच्छी बात करना या नुक्ताचीनी करना लॉजिक के साथ हम वेलकम करते हैं। आपको इतनी, जब आपने इसमें हिस्सा ले लिया तो कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। इस मुल्क में अब तो स्टार ईदी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल मुशर्रफ, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जी। तो हम, हमारी क्या हैसियत, हमारी हैसियत ये है कि हम रिस्के हलाल, या आज भी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पिछले 60 साल से इसी रिस्के हलाल पे हम चल रहे हैं जी। मैंने आपको बता दिया मुकाबला हमारा किसके साथ है। हमारा मुकाबला बहुत बड़ा है जी, और मुकाबला हम सब मिल के करेंगे, आप लोगों की सपोर्ट से करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन है कि 8 जो पोलिंग वाला दिन 8 फरवरी, उसके हवाले से अपने हल्का के अवाम और नौजवानों के नाम, वोटर्स के नाम एक पैगाम। मैं आपको यही पैगाम दूंगा जी, इंशाल्लाह आप निकलें। यंग की आदत है, हम पहली दफा इस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे भी। और पैगाम मेरा यही है कि वोट लाजमी डालें, वोट के जरिए चेंज आ सकती है। थैंक यू जी।